بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 60 سنہری احادیث۔ حدیث نمبر 1۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: الدعاء هو العبادہ، الدعاء هو العبادہ۔ دعا کرنا عین عبادت ہے۔ پیارے بچوں، ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کو عبادت کہا ہے۔ عبادت کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے وہ طریقہ یا انداز اختیار کرنا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پسند ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو۔ دعا کا مطلب ہے پکارنا، یعنی کسی ایسی پاورفل ہستی کو پکارنا جو ہر کام کر سکتی ہے، اس سے اپنی خواہش کے مطابق چیزیں مانگنا، کوئی غلطی ہو جائے تو معافی مانگنا، چپکے چپکے اپنے دل کی باتیں کرنا۔ یہ پاورفل ہستی کون ہے؟ یہ ہمارے پیارے رب العالمین اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید میں بہت سی جگہوں پر دعا کرنا سکھایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جس کو دعا مانگنے کا طریقہ سکھایا وہ آدم علیہ السلام ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ان کی غلطی پر سورہ الاعراف آیت نمبر 23 دعا کی شکل میں سکھائی۔ اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: دونوں نے کہا، اے ہمارے رب، ہم نے اپنا بڑا نقصان کیا، اور اگر تو ہماری مغفرت نہیں کرے گا اور ہم پر رحم نہیں کرے گا تو واقعی ہم نقصان پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اس سے دلیل ملتی ہے کہ جو چیز آپ کا رب آپ کو سکھا رہا ہے اور جس سے راضی ہو کے وہ آپ کو معاف کر دے، جس سے اللہ کی خوشنودی حاصل ہو، وہ عبادت ہے۔ اب آپ ایک بہت ہی پیاری دعا کا قصہ سنیں۔ یہ قصہ ہے یونس علیہ السلام کا۔ سیدنا یونس علیہ السلام نے بہت سال پہلے اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلایا، لیکن کامیاب نہیں ہوئے، اور ایک دن آپ غصے میں مایوس ہو کر اللہ کی اجازت کے بغیر اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے گئے۔ آگے گئے تو دیکھا کہ ایک کشتی سفر کے لیے تیار تھی۔ آپ اس میں سوار ہو گئے۔ راستے میں سخت طوفان نے آ گھیرا۔ کشتی کے مسافروں نے فیصلہ کیا کہ کرہ اندازی کریں اور ایک بندے کو سمندر میں پھینک دیں۔ اب کرنا اللہ کا کیا ہوا کہ کرہ میں 3 دفعہ سیدنا یونس علیہ السلام کا نام نکلا، اور کشتی کے لوگوں نے ان کو سمندر برد کر دیا۔ اللہ کے حکم سے ایک مچھلی نے سیدنا یونس علیہ السلام کو سالم نگل لیا۔ اللہ تعالیٰ سیدنا یونس علیہ السلام سے ناراض تھے، اور یہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے سزا تھی۔ مچھلی کا پیٹ بہت تاریک تھا۔ سیدنا یونس علیہ السلام بہت نادم تھے، اور آپ نے یہ دعا کی۔ ترجمہ کچھ یوں ہے: مچھلی والے کو یاد کرو جبکہ وہ غصے سے چل دیا اور خیال کیا کہ ہم اسے نہ پکڑ سکیں گے۔ بالآخر وہ اندھیروں کے اندر سے پکار اٹھا کہ الہی تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ظالموں میں ہو گیا۔ یہ اس قدر پیاری دعا تھی کہ اللہ نے سیدنا یونس علیہ السلام کو معاف کر دیا۔ تو اوپر بیان کردہ قصوں سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ اللہ دعا کرنے والے کو بہت پسند کرتے ہیں، اور دعا ایک مومن مسلمان کا اللہ کے ساتھ بہت ہی خوبصورت تعلق ہے۔ اس لیے ہمیں اپنی ہر حاجت کے لیے اللہ سے ہی مانگنا چاہیے، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم اسی سے مانگیں، اور جب ہم اللہ سے مانگتے ہیں تو اللہ ہمارے قریب ہوتا ہے۔ اس کی دلیل کچھ یوں ہے۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 186: میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں تو آپ کہہ دیں کہ میں بہت ہی قریب ہوں،
ہر پکارنے والے کی پکار کو جب کبھی وہ مجھے پکارے قبول کرتا ہوں۔ اس لیے لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ میری بات مان لیا کریں اور مجھ پر ایمان رکھیں، یہی ان کی بھلائی کا باعث ہے۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے جزاک اللہ خیر۔